اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میٹرک کا، دیٹ از کنزرویشن آف فارسٹس اینڈ وائلڈ لائف ان انڈیا۔ تو فارسٹس کو کس طرح سے کنزرویٹ کیا جائے، بچایا جا سکے، اور جو وائلڈ لائف ہے ان کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا جائے، ان کو کس طرح سے کنزرو کیا جائے، بیکاز they are very close to close, they are very dependent on each other, forests and wildlife. Conservation in the background of rapid decline in wildlife population and forest has become essential. تو کنزرویشن اس حوالے سے کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وائلڈ لائف، ہمارے جنگلی جانور کس طرح سے ان کی پاپولیشن ڈے بائی ڈے بہت فاسٹلی ڈکریز ہوتی جا رہی ہے، ایسے میں فارسٹس کو پرزرو کرنا، ان کو بچانا، یہ ہمارے لیے ایک بہت ضروری کام بن گیا ہے۔ بٹ وائی ڈو وی نیڈ ٹو کنزرو اور فارسٹس اینڈ وائلڈ لائف؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں کیوں کرنا چاہیے ایسا کہ ہمیں اپنے فارسٹس کو، وائلڈ لائف کو بچانا چاہیے، کنزرو کرنا چاہیے۔ کنزرویشن preserves the ecological diversity اینڈ آور لائف سپورٹ سسٹم۔ تو اس سے یہ فائدہ ہے کہ کنزرویشن جسے ہم کرتے ہیں، اس سے ہماری ایکالوجی، ہماری ڈائیورسٹی، ہمارا ایکو سسٹم، ہماری جو بایولوجیکل ڈائیورسٹی ہے، تو ایکولوجیکل ڈائیورسٹی ہے، تو وہ اس سے پرزرو ہو جاتی ہے۔ وہ ایک سسٹم کے طور پر جب کام کرتی ہے تو ہمارے لیے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں سے واٹر، ایئر اینڈ سوائل یہ ایک اہم چیز ہیں۔ It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding۔ تو اس میں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں جینیٹک ڈائیورسٹی بھی آتی ہے، جس میں پلانٹس آتے ہیں، اینیملس آتے ہیں، جن کی گروتھ کرنا بہت اہم ہے، ضروری ہے۔ فار ایگزامپل ان ایگریکلچر وی آر اسٹل ڈپینڈنٹ آن ٹریڈیشنل کراپ ویرائٹیز۔ فار ایگزامپل اگر ہم دیکھیں کہ ہم ایگریکلچر میں ابھی بھی ہم صرف اسی پریمیٹو سسٹم پہ ہی ڈپینڈنٹ ہے، ہم ابھی بھی اسی پرانے ٹریڈیشنل کراپ ویرائٹیز پہ ڈپینڈنٹ ہیں، ہم ابھی بھی انہی کو اگاتے ہیں، انہی پہ منحصر کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم کمپیئر کریں گے اپنے آپ کو دنیا کے باقی ممالکوں سے، تو وہ اس حوالے سے اس فیلڈ میں بہت آگے نکل چکے ہیں۔ فشریز ٹو آر ہیونلی ڈپینڈنٹ آن دا مینٹیننس آف ایکویٹک ڈائیورسٹی۔ اسی طرح فشریز جو ایک اہم سورس ہے ہماری زندگی، ہماری لیولیہوڈ کا، فشریز۔ تو فشریز جو کہ ایک اہم روزگار ہے ہماری کنٹری میں، اور ہمارا ایک فوڈ سورس بھی ہے، تو یہ بھی ہمارا ڈپینڈنٹ جو ہے، یہ بھی ڈپینڈنٹ ایکویٹک ڈائیورسٹی پر ہی بایو ڈائیورسٹی پر ہی کرتا ہے۔ In 1960s and 1970s, conservationists demanded a national wildlife protection program کو 1960 میں 1970 میں وہ لوگ جو اس کے لیے کام کرتے والنٹیئرس تھے، فارسٹ کنزرویشنس کے لیے، انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی کہ ہمیں نیشنل وائلڈ لائف پروٹیکشن ایک پروگرام بنانا چاہیے۔ The Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972۔ پھر جو اس حوالے سے ایک وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ بنایا گیا، تو اس کو 1972 میں امپلیمنٹ کیا، عمل میں لایا گیا، with the various provisions for protecting habitat۔ اور اس میں بہت سارے پروویژنز رکھے گئے جس سے ہم اپنا ہیبیٹیٹ کو بچا سکتے ہیں، ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ An all India list of protected species was also published۔ تو اس میں ایک پبلش بھی کیا گیا کہ کس طرح سے ہم ایک لسٹ بنایا گیا ہے کہ کن سپیشیز کو اہمیت دینی ہے، کن سپیشیز کو اسپیشلی پروٹیکٹ کرنا ہے، کن سپیشیز کو اسپیشلی کیئر کرنا ہے۔ Thus, the thrust of the program was towards protecting the remaining population of certain endangered species by banning hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife۔ تو اس میں زیادہ تر زور ان انیملز پہ کیا گیا جو انڈینجرڈ اسپیشیز بن گئے ہیں، جو انڈینجرڈ یعنی کہ جو بہت زیادہ خطرے میں ہیں، ان کو روکنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے ان کو ہنٹ کرنا بین کیا گیا، ان کو لیگل پروٹیکشن دیا گیا، یعنی کہ اگر کوئی ان کو مارتا ہے تو ان کو جیل جانا پڑے گا، اس پہ پرچہ لگ سکتا ہے، اس کو فائن کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔
ان کو اور ان جنگلی جانوروں کو ٹریڈ کرنا، ان کو بھیجنا، خریدنا، یہ بھی پروہبٹ کیا گیا. یعنی کہ وہ تمام اقدام اٹھائے گئے جس سے وائلڈ لائف سپیشیز جو ہے، خاص کر وہ سپیشیز جو انڈینجرڈ تھے، جو خطرے میں تھے، جو پہلے ہی بہت کم ہو گئے ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے کچھ قانونی اقدام اٹھائے گئے. Subsequently, central and the many state governments established national parks and wildlife sanctuaries about which you have already studied. تو اسی حوالے سے بہت سارے اسٹیٹس میں بہت سارے اسٹیٹس میں اور بہت سارے حکومتوں نے اپنے اپنے اسٹیٹس میں کچھ نیشنل پارکس اسٹیبلش کیے، وائلڈ لائف سینچریز اسٹیبلش کیے، جہاں پہ ان کو پالا جا سکے، ان کا علاج کیا جا سکے، ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے، ان جنگلی جانوروں کو. The central government also announced several projects for protecting specific animals. اسی طرح سینٹرل گورنمنٹ نے بھی بہت سارے پروجیکٹ اس حوالے سے اناؤنس کیے، جس سے کہ ان اسپیشیز کو، اینیملز کو پروٹیکٹ کیا جا سکے. وچ آر گریولی تھریٹنڈ انکلوڈنگ ٹائیگر، جن کو بہت زیادہ خطرہ تھا، جس میں خاص کر ٹائیگر، دا ون ہارنڈ رینوسور، ایک سینگ والا رینوسور سے، دا کشمیری سٹیگ اور دا ہانگل، یس کشمیر میں ہانگل چھِ وَنان. 3 types of crocodiles: fresh water crocodile, salt water crocodile, and gharial, the ascetic lion اینڈ ادرس. یہ سارے اینیملز تھے جو انڈینجر تھے. ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ ایز ویل ایز اسٹیٹ گورنمنٹس نے بہت سارے اقدامات اٹھائے، بہت سارے قانون پاس کیے، اور ان کو پرزرو کرنے کے لیے جو ہے کچھ سینکچوریز بنائے، کچھ نیشنل پارک، اسٹیٹ پارکس بنائے. ٹھیک ہے. موسٹ ریسنٹلی دا انڈین ایلیفینٹ، بلیک بک چنکارا، the great Indian bustard, Godawan, and the snow leopard, etc., have been given full or the partial legal protection against hunting and trade throughout the India. اسی طرح ریسنٹلی بہت ہی کچھ عرصے پہلے ہی سینٹرل گورنمنٹ نے بھی انڈین ایلیفنٹ جو ہے، ہندوستانی ہاتھی جو ہے، اسی طرح بلیک بک جس کو چنکارا بھی کہتے ہیں، گریٹ انڈین بسٹر، گوداون، سنو لیپارڈ، یعنی کہ وہ والا لیپارڈ جو برف میں رہتا ہے. تو ان کو بچانے کے لیے، ان کو پرزرو کرنے کے لیے ان کو لیگل پروٹیکشن دی ہے. یعنی کہ اگر کوئی ان کو مارتا ہے، ان کو بیچتا ہے، خریدتا ہے، ان کو ہارم پہنچاتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس کو قانون ایک سزا دے گا. تو اس کو بچانے کے لیے جو ریسنٹلی ہے، ایک گورنمنٹ نے ایک قانون پاس کیا.